والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورہ بقرہ کے 28ویں رکوع سے ہوا چاہتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق. اس رکوع کی ابتدائی آیتوں میں عورتوں کے مسائل کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. یسألون سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن المحیض حیض کے متعلق. قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ہوا اذن یہ حیض ناپاکی ہے، نجاست ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض. فاعتزلوا پس تم جدا رہو، قریب نہ جاؤ، النساء عورتوں سے، فی المحیض ان کے حیض کے دنوں میں. شریعت مطہرہ کا یہ واضح حکم ہے کہ ان ایام میں کسی طرح سے بھی عورتوں سے قریب ہونا یہ جائز نہیں ہے. کس وقت قریب ہوا جائے گا؟ فرمایا ولا تقربوہن، لا تقربو قریب ہونا، لا تقربو تم قریب نہ ہو، ہن ان عورتوں سے. کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن طہارت، یطہرن وہ عورتیں پاک ہو جائیں، ان ایام سے فارغ ہو جائیں، غسل کر لیں،
اس کے بعد وہ پاک ہیں، پاک ہو جانے کے بعد تم ان عورتوں سے قریب ہو سکتے ہو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، فَإِذَا پس جب، تطہرنا وہ پاک ہو جائیں، نجاست سے فارغ ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان عورتوں کے پاس جا سکتے ہو وہاں سے جہاں سے جانے کا اللہ نے جائز طریقے سے حکم دیا ہے۔ جس جگہ سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے اس مقام سے تم جس طرح جانا چاہو جا سکتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، خوب توبہ کرنے والوں کو، یحب پسند فرماتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو اپنا محبوب دوست بنا لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخری حصے سے انسان کی تربیت کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور رجوع کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے گناہوں سے استغفار فرمایا کرتے تھے، خوب اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے، حالانکہ آپ تو ہر قسم کی گناہوں سے پاک ہیں۔ نبی تو گناہوں سے، ہر عیب سے منزہ مبرہ ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے۔ جو بے عیب ہوں وہ اتنی کثرت سے استغفار کریں تو جو مجھ جیسا، ہم جیسے گناہگار ہوں، انہیں کتنی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جو جتنے زیادہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اور فرمایا جو خوب پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مسلمانوں کی ایک خاص وصف کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزگی کی صفت عطا فرمائی ہے۔ ظاہری طور پر کسی کے رنگ کے سفید ہونے سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خوب پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ ہر انسان اس معنی کو خوب سمجھتا ہے کہ پاکیزہ کس طرح سے رہا جا سکتا ہے، جسم بھی پاک ہو، پورا بدن بھی پاک ہو، جو لباس پہن رہا ہے وہ بھی نہایت ہی پاک ہو۔ اگرچہ ہر بندے کی استطاعت اور قدرت میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر مہینے نیا جوڑا لے، لیکن جو پہن رہا ہے وہ دھلا ہوا پہن لے، نفیس پہنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے فرمایا نساؤکم، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو شریعت کے مطابق آؤ۔ ان کے پاکیزہ دنوں میں جس طرح شریعت نے آنے کا حکم دیا ہے تم اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے فائدے کے لیے جو نیک کام ہیں وہ پہلے ہی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اور اپنی آخرت کی فکر رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کر لو، تاکہ جب تمہاری آنکھ بند ہو تو تمہارے پاس نیک اعمال کا خزانہ ذخیرہ ہو جو تمہیں بعد والی زندگی میں خوب کام آنے والا ہو۔ یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اسلام کتنا حیادار مذہب ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں پر اس چیز کی تربیت اور تعلیم ارشاد فرمائی تو وہاں کتنے حیا کے الفاظ کے ساتھ پورا مفہوم ذہنوں میں اتار دیا۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ پورے مفہوم کو اس کھیتی کے ورڈ کے ساتھ
ذہنوں میں نقش کیا جا رہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جس طرح کسان کو اپنے کھیت میں آنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اسی طرح تمہیں بھی کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں، تم جب چاہو اپنی عورتوں سے قریب ہو سکتے ہو۔ یہاں سے دوستو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم آپس کی بھی گفتگو کریں، چاہے ہمارا کتنا ہی کوئی قریبی دوست ہی موجود نہ ہو، کبھی بھی غیر مہذب اور غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو بے حیائی کی طرف اشارتاً بھی ذہن کو لے کر جاتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ذو معنی گفتگو کرنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، علم رکھو اس چیز کا کہ انکم ملاقوہ، بے شک تمہیں ملاقات، بے شک تمہیں اس سے ملاقات ضرور کرنی ہے، ضرور قیامت کا دن قائم ہوگا۔ وبشر المؤمنین، اے حبیب آپ مومنین کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دیجئے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت نہیں کروں گا، ان کے گھر بھی نہیں جاؤں گا، انہیں کوئی نیکی کا کام بھی نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ آپ سے جب ان چیزوں کے متعلق کہا جاتا تو آپ کہتے کہ میں قسم اٹھا چکا ہوں، تو اس لیے یہ اب میں کام نہیں کر سکتا۔ تو اس بارے میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور فرمایا کہ نیک کام کرنے سے بچنے کے لیے قسم کھا لینا یہ درست نہیں ہے، کہ کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں قسم سے اب آئندہ اس کو کوئی نیکی کی بات بتاؤں گا ہی نہیں، اور ذہن پر یہ سوار کر لے کہ میں نے چونکہ قسم اٹھا لی ہے، اب میں اگر کوئی نیکی کی بات اسے بتاؤں گا تو میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ کہا اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نیکی کے معاملے میں ہر وقت اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرنا یہ ضروری ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے بہانہ نہ بناؤ، کہ تم یہ کہو کہ میں نے چونکہ قسم اٹھا لی ہے تو اب میں اسے نیکی کی طرف کوئی بات ہی نہیں بتاؤں گا، کوئی خیر خواہی کی بات نہیں بتاؤں گا، اس کی اصلاح نہیں کروں گا۔ فرمایا ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی تمہاری ان قسموں کے بارے میں پکڑ نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں۔ مثلا کسی نے یہ خیال کیا کہ وہ کام تو ہو چکا ہے، اور اس کے خیال میں وہم میں ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ کام تو ہو چکا ہے اور اس پر اس نے قسم اٹھا لی، لیکن حقیقت میں وہ کام نہیں ہوا تھا۔ تو اب چونکہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کام ہو چکا تھا مگر حقیقت میں نہیں ہوا تھا، تو اس قسم میں معافی ہے، قسم اٹھانے والا نہ گنہگار ہوگا نہ اسے کفارہ دینا ہوگا۔ جیسے مثلا کسی نے یہ اپنے ذہن میں رکھا کہ چابی میرے گھر پر موجود ہے، ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ چابی گھر پہ ہے، اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ چابی تو گھر پر ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہے، لیکن حقیقت میں بات الٹ ہے، گھر پہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اس نے قسم اٹھا بھی لی تھی اور قسم ٹوٹ گئی ہے،
لیکن چونکہ ذہن میں اس کے یہ تھا کہ چابی گھر میں ہے، لہٰذا قسم ٹوٹ جانے پر بھی وہ نہ گنہگار ہوگا نہ اسے کفارہ دینا ہوگا۔ البتہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائے گا تمہاری ان قسموں کے متعلق جن قسموں کو تمہارے دلوں نے پختہ کر دیا۔ تمہارے ذہن اور ارادے میں یہ بات کنفرم معلوم ہے کہ چابی گھر میں ہی ہے، پھر بھی تم مخالفت میں الٹ قسم اٹھاتے ہو اور قسم کھا کر یہ کہتے ہو کہ مجھے کنفرم معلوم ہے قسم سے یہ چابی گھر میں نہیں ہے، جبکہ تمہیں اس بات کا یقینی علم ہے کہ چابی گھر میں ہے۔ اب چونکہ تمہارے دل نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو اب تم قسم توڑتے ہو تو گناہگار بھی ہوگے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا قسم کا کفارہ اس قسم کے توڑنے سے ادا کرنا ہوتا ہے جو قسم مستقبل سے تعلق رکھتی ہے۔ قسم خدا کی میں یہ کام کر دوں گا، پھر وہ کام نہیں کیا۔ قسم خدا کی اس دن میں یہ پیمنٹ کر دوں گا، پیمنٹ نہیں کی، اب قسم ٹوٹ چکی ہے، کفارہ ادا کرنا لازم ہو چکا ہے۔ لیکن کون ہے اس وقت جو کبھی اس چیز سینس کی طرف بھی سوچ لے؟ مذاق میں اتنی قسمیں اٹھا لی ہیں کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی قسمیں ٹوٹ چکی ہیں اور کتنی اٹھانی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہیبت ہونی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے درمیان میں وہ ہیبت ہی نہیں رہی، بات بات پر رب کی قسم اٹھا لیں اور پھر احساس بھی نہ ہو، دل میں یہ خیال بھی نہ گزرے کہ کس رب کے نام کی قسم اٹھا لی ہے، اور پھر اس رب کے نام کی لاج بھی بندہ نہ رکھے اور اتنا فارملی گفتگو کرنا شروع کر دے کہ اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ قسم کے کفارے کے متعلق سپارہ 7 کی ابتدائی پہلے صفحے میں پورا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ خوب گناہوں کو بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، یہاں پر شریعت مطہرہ کا ایک مسئلہ، ایک قسم بیان کی جا رہی ہے جسے ایلا کی قسم کہا جاتا ہے۔ ایلا کیا معنی؟ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوہر یہ قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے قریب نہیں جاؤں گا، اور وہ اس 4 مہینے میں اپنی عورت سے قریب نہیں ہوتا تو 4 مہینے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اسے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق بائن کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق بائن جب واقع ہو جائے تو اس کے بعد عمل سے رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ باقاعدہ نکاح کا اہتمام ہو، گواہ موجود ہوں، نکاح قائم ہو، اس کے بعد سارے معاملات اور تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اس قسم ایلا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی عورت کے پاس 4 مہینے تک نہ جائیں گے، تو فرمایا تربصوا 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے کہ وہ اس 4 مہینے کے اندر اپنی قسم توڑ کر اپنی عورت سے قریب ہو جائیں، قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر لیں، اس طرح وہ اپنی عورت سے قریب ہو سکتے ہیں۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ قسم توڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ ان 4 مہینوں میں رجوع کر کے اپنی عورت سے قریب ہو جائیں اور اپنی قسم توڑ دیں تو پس بے شک اللہ تعالی غفور، گناہوں کو بخشنے والا، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا عزم کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، الطلاق طلاق کا، شوہر نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ 4 مہینے میں قریب نہیں ہوگا، پختہ ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، اور وہ پھر 4 مہینے میں قریب بھی نہیں ہوتا، رجوع نہیں کرتا، تو فإن اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اس آیت مبارکہ میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو دوسرے نکاح میں جانے سے 3 حیض تک روکے رکھیں۔ عدتیں 3 قسم کی ہیں، ایک مطلقہ عورت کی عدت ہے، ایک بیوہ کی عدت ہے، اور ایک حاملہ کی عدت ہے۔ مطلقہ جس عورت کو طلاق واقع ہوئی اس کی عدت 3 حیض ہیں، جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ بیوہ ہے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اگر وہی عورت جو مطلقہ ہو یا کسی کی بیوہ بن چکی ہو اور وہ حمل کے دوران ہی مطلقہ طلاق یافتہ یا بیوہ ہو جائے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے اب اس درمیان میں پورے 9 مہینے جب تک حمل وضع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت میں رہے گی، اگلے روز ہی انتقال کے اگلے روز یا طلاق کے اگلے روز ہی بچہ جنم دیتی ہے، وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا جو مطلقہ عورت ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے تو وہ دوسرے کے نکاح میں جانے سے اپنے آپ کو پہلے 3 حیض تک روکے رکھے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، وَلَا يَحِلُّ، ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، حمل میں کیا ہے اس کو چھپانے کی عورت کو اجازت نہیں ہے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ عورتیں اللہ پر ایمان لائیں اور قیامت کے روز پر ایمان لائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر شوہر نے عورت کو 1 طلاق رجعی دی ہو یا 2 طلاق رجعی دی ہوں۔ طلاق رجعی کون سی طلاق ہے؟ طلاق رجعی وہ طلاق کہلاتی ہے جس میں بالکل صراحتاً واضح الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے، مرد نے اپنی بیوی کو واضح الفاظ میں طلاق دی، 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں، تو واضح الفاظ میں دی گئی یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ تو طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ 1 طلاق گزر جانے کے بعد، 1 طلاق دے دینے کے بعد عدت شروع ہو جاتی ہے، یا 1 طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں، عدت شروع ہو گئی تو اس عدت کے شروع ہونے کے بعد سے لے کر ختم ہونے تک مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے فعل اپنے عمل سے عورت سے رجوع کر سکتا ہے، اس میں اسے اختیار ہے، وہ اپنے عمل سے رجوع کر لے، مراد اپنی عورت کے قریب ہو جائے، تو اس کا قریب ہونے کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ نکاح کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، نکاح کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ تو فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، عورتوں کے شوہر وہ اپنی عورتوں کی طرف جانے کے زیادہ حقدار ہیں، ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں،
مراد نکاح کو قائم رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو طلاق رجعی کی عدت میں مرد اپنی بیوی کے قریب ہونے کا زیادہ حقدار ہے، وہ جا سکتا ہے، اپنے عمل سے رجوع کر سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور شریعت کے دستور کے مطابق مردوں پر عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ یہ دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جہاں پر مردوں کے جہاں حقوق بیان کیے گئے وہاں بعین ہی عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قرآن سے قریب ہوگا اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سامنے یہ تصویر مکمل واضح ہو جائے گی کہ قرآن تو ہر انڈیویجل، ہر معاشرے کے فرد کے حقوق پر نہایت ہی واضح کلام فرماتا ہے۔ تو فرمایا عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رہے، حقوق میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، للرجال، رجال مردوں کو کہتے ہیں، وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، لام زیر لی اس کا معنی کے لیے، وَلِلرِّجَالِ مردوں کے لیے، عَلَيْهِنَّ ان عورتوں پر، درجتن فضیلت ہے، مردوں کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بھائی یہ فضیلت کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کس کلام میں دے رہا ہے؟ اپنی آخری کتاب قرآن میں دے رہا ہے۔ اب مسلمان عورتیں، مومنہ عورتوں پر یہ بات واضح ہے، لازم ہے کہ جس رب نے مردوں کو فضیلت دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے؟ عورتوں کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا حکم اسلام منع نہیں کرتا، وہ بالکل مردوں کے ساتھ چل سکتی ہیں، لیکن اس دائرہ کار کے اندر ضرور چل سکتی ہیں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ عورت بے باک ہو کر اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو مرد کرے گا، تو دنیا کے اندر بھی یہ بات عقل میں نہیں آتی، عقل اسے تسلیم نہیں کر سکتی۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کبھی عورتوں سے کیے ہی نہیں جا سکتے، جیسے مؤذن ہے، امام ہے، اور بھی بے شمار طرح کے ایسے امور ہیں، کام ہیں جو کبھی عورتیں کر ہی نہیں سکتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب بڑی حکمت والا ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اے رب کریم، قرآن پاک کا نور، اس کی برکتیں ہمیں دنیا کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، حاضرین اپنے دلوں میں جو بھی دلی جائز تمنا، مراد، آرزو رکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ پر لائیو سماعت کر رہے ہیں، اے مالک و مولا سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ برکتوں والا روزگار عطا فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی روزیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔
اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے رب کریم ہم تمام کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا مسلمانوں کو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہم سب کو یکجا ہو کر ایک مضبوط منصوبہ بندی کرنے کی سعادت عطا فرما۔ عالم اسلام کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار جہاں مسلمان آباد ہیں تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا ہم تمام کو عزتوں والی، برکتوں والی، عافیت والی، خوشیوں والی، راحت والی، آسان، بھرپور، شاندار کامیابی والی زندگی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا ہر دکھ، ہر درد، رنج، غم، الم سے محفوظ فرما، ہر قرض، ہر مرض سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا درس قرآن پاک کا صدقہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، شفائے کلی نصیب فرما۔ محبوب کریم کے لعاب مبارک کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار ہماری دعاؤں، آرزوؤں، التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔